بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اسٹوڈنٹس لیکچر نمبر 12 کے ساتھ محمد اقبال. اور جیسے آپ جانتے ہیں ہماری ڈسکشن چل رہی ہے فلاسفی آف ایتھکس پہ. تو آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایکٹس ویسز رولز. ویری امپورٹنٹ اگین لیکچر ہے ہمارے پاس. تو آئیے اسٹوڈنٹس، رولز اور ایکٹس میں کیا فرق ہے، یہ کہاں پہ ایک دوسرے کے اگینسٹ جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے فیور میں دیکھتے ہیں ہم اس کو. آج کی ڈسکشن ہماری یہ چلتی ہے. اسپیشلی ہم ایتھکس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ جیسے ڈیفرنٹ تھیوریز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم نے ریلیٹیوزم کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے یوٹیلیٹیرینزم کو دیکھا. اس طرح ڈفرینٹ کنسیپٹس کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. آج ہم اسپیشلی دیکھیں گے یوٹیلیٹیرینزم میں ایکٹس اور رولز کو دیکھیں گے. یہ کہاں تک اس میں فال کرتے ہیں اور کس حد تک جو ہے یہ اس تھیوری کو پورا کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارا فوکس رہے گا ایکٹس اینڈ رولز پہ، اسپیشلی یوٹیلیٹیرینزم میں. دیر از نیڈ فار جنرل رولز ٹو گائیڈ آور ایکشن ان آرڈنری سچویشن. اسٹوڈینٹس کہیں پہ بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے کچھ رولز ہونے چاہیے جو آپ کے ایکشن کو گائیڈ کریں. کسی خاص سچویشن میں کوئی صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں آپ کو بیہیو کرنا پڑ رہا ہے، اس میں آپ کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کے ایکشن کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے کس سمت چلنا ہے، اس کے لیے رولز ہونے چاہیے. ان رولز کو آپ فالو کرتے ہوئے اس سچویشن میں، اس صورتحال میں آپ کام کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب ہم دیکھتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم میں، جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس ہیپینس پہ ہونا چاہیے. ہمیں سب سے زیادہ فوکس جو ہمارے سامنے کانسیکوینسز آ رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے. تو جب ہم ان نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے تو پھر ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ان کے لیے ہمارے پاس کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن کو ہم فالو کریں. تو سب سے پہلے رول یوٹیلیٹیرینزم یہ ایک کمپوننٹ ہے، ایک اگین دوسرا ایک پہلو ہے یوٹیلیٹیرینزم کا. یہ کس چیز پہ فوکس ہے؟ آرگیو دیٹ وی آؤٹ ٹو اڈاپٹ رول دیٹ میکسیمائز دا ہیپینس. اگین وہی بات آگے اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ اس چیز پہ فوکس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل ہو. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہے یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں رول کو اڈاپٹ کریں، لا کو اڈاپٹ کریں، قانون و ضوابط جو ہیں ان کو آپ اختیار کرتے ہوئے کام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ بہتر نتائج اور اچھے نتائج حاصل کر سکیں جس سے آپ کو خوشی میسر ہو. یعنی اس رول یوٹیلیٹیرینزم میں جو فوکس ہے، جس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا ہے وہ رولز پہ دیا گیا ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کچھ آپ کے لا ہونے چاہیے جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، جن کو اختیار کرتے ہوئے آپ ایک اچھا کام کر سکیں. جیسے اسٹوڈنٹس یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک کلیم، ایک رول ہے یا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے جو کہتا ہے کہ ٹیل دا ٹروتھ، کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں.
اب اسٹوڈنٹس یہ ایک ہمارے سامنے ایک یونیورسل ٹروتھ سمجھ لیں آپ اس کو، یہ آپ کے سامنے ایک گائیڈنگ رول ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ایک اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اگر سچ نہیں بولیں گے تو یقیناً آپ کے لیے خوشی کا باعث یہ نہیں بنے گی یہ چیز۔ تو اس لیے یہ اس رول کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خوشی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیپ یور پرومسز، اپنے وعدے کو پورا کریں، جو آپ نے وعدے کیے، کسی کے ساتھ بھی آپ نے وعدے کیے تو ان کو پورا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، جب آپ اپنے وعدے کو پورا کریں گے تو دوسروں کا ٹرسٹ جو ہے وہ آپ پہ قائم رہے گا، دوسرے آپ پہ بھروسہ کریں گے۔ جب وہ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو دین آپ کے لیے یہ چیز خوشی کے باعث ہے۔ بہت سارے فیلڈز میں جب آپ پہ ٹرسٹ قائم رہتا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہیں، اور جب آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو دین یو آر دا الون ان سوسائٹی، تو آپ کے لیے بہت زیادہ یہ پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے پھر آپ یہ جو ہمارے سامنے پرنسپل ہے اس کو فالو کریں، اس رول کو دیکھیں۔ ڈو ناٹ بہیو دیٹ کاز پین ٹو ادرس۔ اب اگین اٹس اے ویری امپورٹنٹ پرنسپل، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کریں جو ان کو تکلیف دے۔ یقیناً اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو آپ کو بھی اس کے الٹرنیٹ اس کا رسپانس ملے گا، جو آپ کے لیے کسی بھی صورت خوشی کا باعث نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رول کو فالو کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کر سکیں، اور یہی چیز رول یوٹیلیٹرینزم آپ کو کہتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، ہم یہاں دیکھیں گے ایکٹ یوٹیلیٹرینزم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی رول یوٹیلیٹرینزم پہ، اب ہم دیکھتے ہیں ایکٹ یوٹیلیٹرینزم کو، کہ جیسے ٹریٹس رولز سمپلی ایز رولز آف تھم، کہ ایکٹ یوٹیلیٹرینزم جو ہے یہ جو ہم نے رولز کو دیکھا ہے اس کو یہ سمپلی اس طرح سے دیکھتی ہے جیسے رول جو ہے وہ ایک بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ، غیر لچکدار، جس میں کوئی اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ ایسی چیزیں، یعنی رولز جو ہیں وہ آپ کے رول آف تھمز ہیں، رولز آف تھم ہیں، جن کے اگینسٹ کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی، جن کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، جن سے ہٹ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے حساب سے ہی کام کرنا ہے۔ تو رولز جو ہے وہ یہ اس طرح سے دیکھے جاتے ہیں ایکٹ یوٹیلیٹرینزم، اور یہ جنرل عام گائیڈ لائنز ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ، lines to be abundant in situation where it is clear that more happiness will result from breaking them۔ اب اسٹوڈینٹس ایکٹ یوٹیلیٹرینزم جو ہے یہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ ان رولز کو بریک کرنے سے، ان رولز کو توڑنے سے اگر آپ کو زیادہ خوشی حاصل ہو رہی ہے تو آپ ان کو توڑ دیں۔ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس رول کے، اس لا کے اگینسٹ کوئی کام کروں گا جو زیادہ خوشی دے سکتا ہے، جو زیادہ اچھے نتائج دے سکتا ہے، تو
आप उस लॉ के अगेंस्ट चले जाएं। ये कौन कह रही है? ये यू एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म आपसे कह रही है। जबकि जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है ये आपको ऐसा नहीं कहती, वो तो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना। जैसे यहाँ देखें, यहाँ अगेन हमारे पास रूल यूटिलिटेरियनिज्म है। टेक रूल्स टू बी स्ट्रिक्ट, कि इसके अंदर जो रूल्स हैं, यानी इस नज़रिए के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से आप जो रूल्स ले रहे हैं वो आपके स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप उनसे हट के कोई एक सिंगल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। दे जस्टिफाई मोरल रूल्स इन टर्म्स ऑफ द हैप्पीनेस कॉन्सिक्वेंसेस। और ये इनको इस थ्योरी को किससे जस्टिफाई किया जा रहा है? मोरल रूल्स, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते। मोरल रूल्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जैसे हम कोई गैर अखलाकी काम नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए जो दूसरों को तकलीफ दे, अपने वादे पूरे करने चाहिए। ये सारे मोरल रूल्स हैं। हमें दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, मोरल रूल्स हैं। इनसे आपको यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होगी। अब ये आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आप इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल यूटिलिटेरियनिज्म। तो फिर ये लोग अगर इसको फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, तो उनको बेहतर नतायज हासिल होंगे। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ अ रूल इज जस्टिफाइड, अगर किसी रूल को जस्टिफाई कर, अच्छा स्टूडेंट, जस्टिफाई का मतलब ये कि वो आपका प्रूव्ड हो चुका है, अब उस पर मज़ीद जो क्रिटिसिज्म में नहीं हो सकती, उसको मज़ीद आप उसके बारे में आर्ग्यू कोई नहीं कर रहा, वो तयशुदा चीज़ हो चुकी है, जस्टिफाई हो चुकी है। तो देन एन एक्ट दैट वायलेट्स द रूल इज रॉन्ग, तो फिर उस रूल को अगर कोई एक्ट वायलेट करेगा तो वो चीज़ गलत होगी, वो गलत जा रही। तो इस सारी बहस से ये हासिल हुआ कि आप एक्शन करते हैं और जो भी आप काम करते हैं वो आपका रूल्स के अगेंस्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, आपको लगता है कि मेरा ये काम करने से जो इस रूल के अगेंस्ट है, जो लॉ के अगेंस्ट है, मैं ये काम करूंगा तो उससे ज़्यादा खुशी हासिल होती, तो आप कर लें। तो इस एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के मुताबिक आप अगेंस्ट रूल कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है ये आपको ऐसा नहीं करने देती। क्यों? कि ये रूल स्ट्रिक्ट हैं, आपको स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करना पड़ेगा, आपको बड़े हार्ड एंड फास्ट तरीके से आपको इनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। आप इससे इधर उधर नहीं जा सकते। अगर कोई बंदा इन रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, उसकी वायलेशन करेगा, इन रूल्स की वायलेशन करेगा, तो वो गलत है, वो एक्शन गलत है। जो एक्शन इन रूल्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्शन गलत है। दिस इज द रूल यूटिलिटेरियनिज्म। स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, इन्हीं पे हम यहाँ पे बहस करेंगे। जैसे आप इस स्लाइड के ऊपर ये देख रहे हैं, ये आपके नोट्स से पैराग्राफ लिया गया है और इसको हम देखते हैं। यहाँ पे इन्हीं दो प्रिंसिपल्स को कैसे यहाँ पे इनको बयान किया गया, देखते हैं हम यहाँ पे। इन आइदर केस, किसी भी सिचुएशन में, इट शुड बी क्लियर दैट द utilitarian principle can be used to formulate a decision procedure for figuring out what you should do in a situation. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि इट शुड बी क्लियर, कि ये वाज़ेह होना चाहिए दैट द यूटिलिटेरियंस
پرنسپل کہ جو اس یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں جو اصول بنائے گئے کین بی یوز ٹو فارمولیٹ، آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بنانے کے لیے ڈیسیژن پروسیجر، فیصلہ کرنے کے اس عمل کے لیے آپ ان پرنسپلز کو یوز کر سکتے ہیں فار فگرنگ آؤٹ، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے واٹ یو شوڈ ڈو، کہ آپ کو کیا کرنا ہے ان اے سچویشن، ایک صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی یہ یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں جو اصول بنائے گئے ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن میں جب آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی صورتحال آ جاتی ہے، اس صورتحال میں آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے فیصلہ کریں گے، یہ آپ کو یوٹیلیٹیرینزم کی جو پرنسپلز ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں. In fact, many utilitarians propose that the utilitarian principles be used to determine the law of a society. کہ اب یہ جو یوٹیلیٹیرین پرنسپلز ہیں یہ آپ کو واضح کر دیتے ہیں کہ آپ سوسائٹی کے قانون ڈیفائن کریں، سوسائٹی کے قانون واضح کریں. یعنی معاشرتی قانون بنائیں آپ، اور جب یہ قانون یہ لا بن جائیں گے تو پھر ہر بندے کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا، معاشرے میں رہنا پڑے گا. تو یوٹیلیٹیرینز پرنسپل یہی کہتے ہیں کہ آپ سوسائٹی میں لا کو ڈیفائن کریں، ان کو واضح کریں تاکہ سبھی اس کو فالو کریں. لا اگینسٹ اسٹیلنگ، کلنگ، breaking contracts, fraud and so on can be justified on utilitarian grounds. اب یہاں اسٹوڈنٹس دیکھیں، جیسے یہاں پہ لا ہے، کوئی چوری کا کام کرتا ہے اس کے اگینسٹ لا بن رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے اس کے اگینسٹ لا بن رہا ہے، کوئی کنٹریکٹ کو توڑ رہا ہے اس کے اگینسٹ لا بن رہا ہے، کوئی کہیں فراڈ کا کام ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ لا بن رہا ہے. تو یہ جو لا بن جائیں گے، جب یہ لا ڈیفائن ہو جائیں گے تو یہ ایکچولی کس چیز کو واضح کر رہے ہوں گے، یہ آپ کے یوٹیلیٹیرینزم کو واضح کر رہے ہوں گے. جیسے ہم نے رول یوٹیلیٹیرزم میں دیکھا کہ رولز ہوتے ہیں جن کو اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے. جب یہ آپ لا بنا دیں گے تو ان کو یقیناً فالو کیا جائے گا اور لوگ کریں گے، تو اس سے زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوں گے. Utilitarianism is also often used as a principle for evaluating the law that we have. Students, evaluate کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا یا عمل میں لانا. اب یہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ جتنے بھی لا آپ بنائیں گے یہ ان کو عمل میں لانے کے لیے بھی اس کے پاس اصول ہے، ضابطے ہیں، طریقہ کار ہے. یعنی ان لا کو ایویلویٹ کیا جائے، کیسے کیا جانا ہے یہ بھی آپ کو یوٹیلیٹیرینزم آپ کو سکھا دیتی، آپ کو بتاتی. ایسے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں، if a law is not producing good consequences، اگر کوئی آپ نے لا بنایا ہے، ڈیفائن کیا معاشرے میں، اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے اور وہ اس سے آپ کو اچھے نتائج حاصل نہیں ہو رہے، اور از پروڈیوسنگ اے مکسچر آف گڈ اینڈ بیڈ ایفیکٹ، یا وہ آپ کو مکسچر دے رہا ہے صحیح اور غلط کا، یعنی کہیں نقصان بھی ہے کہیں آپ کو فائدہ بھی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو دے رہا ہے. پہلی صورتحال کہ آپ کو بالکل بھی اچھے نتائج نہیں مل رہے، دوسری صورتحال کہ آپ کو اچھے نتائج بھی مل رہے ہیں اور اچھے برے بھی نتائج آ رہے ہیں آپ کے سامنے. تو پھر ایسی سچویشن میں کیا کرنا ہے، آپ کو یوٹیلیٹیرینزم کیا کہہ رہی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. And we know another approach that will produce better net effect. تو پھر
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی اور بھی چیز ہے جس کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو بہتر نتائج ملیں گے، بہتر اثرات ملیں گے آپ کو، تو دین دیٹ انفارمیشن پرووائڈس دا گراؤنڈ فار چینجنگ دا لا. تو پھر آپ کو، آپ کے پاس یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو انفارمیشن ہے جس کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز آپ کو بہتر نتائج دے رہی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ایک لا بنایا ہے اور وہ اچھے نتائج نہیں دے رہا، جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک لا بنایا اور اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے جس سے آپ کو اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں اور برے نتائج بھی آ رہے ہیں. یہ ساری جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے پاس ہے اور اس کی بنا پہ آپ لا کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو یوٹیلیٹیرینزم آپ سے کہتی ہے. کیوں کہ یوٹیلیٹیرینزم میں آپ نے بہتر نتائج حاصل کرنے، دا گریٹسٹ ہیپینس آپ کو اچیو کرنی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، ان کو چینج کر دیں. پنشمنٹ از اے گڈ ایگزامپل آف دا سوشل پریکٹس. جیسے کسی کو سزا دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، تو یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے ہمارے پاس. دیٹ کین بی ایویلویٹڈ ان ٹرم آف اٹس یوٹیلیٹی. تو آپ اسی کے طریقہ کار سے، آپ اسی کے عمل سے آپ اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں. تو اکارڈنگ ٹو یوٹیلیٹیرینزم، تو اس یوٹیلیٹیرینزم کے حساب سے سنس پنشمنٹ انوالو دا امپوزیشن آف پین، تو اب یہ جو پنشمنٹ ہے اگر تکلیف دے رہی ہے، اگر یقیناً کسی کو سزا دی جائے گی اور اس کو درد تو لازمی ہوگا، تکلیف تو پہنچے گی، تو پھر if it does not produce some good consequences، تو اگر یہ اچھے نتائج نہیں دے رہی تو then it is not justified، تو پھر اس کو آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ کو اس کی فیور نہیں کرنی چاہیے، مین اس کو پھر تبدیل کر دینا چاہیے. تو اسٹوڈینٹس یہ چیزیں ہمارے سامنے یہ آپ کو یوٹیلیٹیرینزم آپ کو سکھا رہی ہے. کریٹک آف دا یوٹیلیٹیرینزم. اب اسٹوڈینٹس اس یوٹیلیٹیرینزم پہ کچھ تنقید بھی کی جا سکتی ہے. ابھی تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ کیا اس میں چیزیں ہیں اور ان کے کیا ٹائپس ہیں، کیا ان کے ایریاز ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. تو اب ہم یہاں پہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کس حد تک اس میں جو کرٹکس ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں کیا چیزیں غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں. اگینسٹ سم مورل انسٹیٹیوٹیو. اسٹوڈینٹس انٹیوٹیو لفظ سے ہی یہ لفظ نکلا ہے. بیسیکلی یہ انٹیوٹ ایک لفظ ہے جس کو انٹیوٹیشن وجدان کو کہتے ہیں. انٹیوٹیو ایسی چیز جو الہامی ہو، اس چیز کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں. بہرحال کہ مورل انٹیوٹیو کی بات اگر ہم کریں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اخلاقی کیپیبلٹیز ہیں، جو آپ کے پاس اخلاقاً کام کرنے والی چیزیں ہیں، تو یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جو آپ کے پاس مورل سچویشن ہے، جتنا بھی آپ اخلاقیات کے بارے میں جانتے ہیں، یہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. کیسے؟ یہ بھی آ رہی ہے. امپوز انارمس برڈن آن انڈیویجول. اور یہ بھی کرتی ہے کہ کسی ایک بندے کے اوپر بہت زیادہ وزن ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے یوٹیلیٹیرینزم میں دیکھا کہ آپ دوسروں کے فائدے کے لیے اگر آپ کو کہیں سیکریفائی کرنا ہے تو آپ کریں، اور آپ نے بہت زیادہ گریٹسٹ ہیپینس اچیو کرنی ہے، اس کے لیے یقیناً آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک برڈن ہے، بہت زیادہ برڈن ہے جو ایک بندے کے اوپر آ سکتا ہے. گریٹ اوور آل ہیپینس میں ریزلٹ دا سیکریفائنگ آف فیو ہیپینس. فار ایگزامپل، اب اسٹوڈنٹس یہ لفظ سیکریفائنگ ہے، یہ یہاں پہ سیکریٹنگ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، اس کو کائنڈلی سیکریفائنگ کنسیڈر کیجئے گا. تو یہاں پہ اگین وہی بات آ گئی کہ آپ جب بہت زیادہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سیکریفائنگ بھی کرنا پڑے گا، اپنی خوشی کو بھی آپ کو قربان کرنا پڑے گا، اس کے لیے بھی آپ کو سیکریفائی کرنا پڑے گا. تو یہ بھی اس یوٹیلیٹیرینزم میں ایک ویک پہلو ہے.
اب جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل انہوں نے سامنے رکھی، فار ایگزامپل جیسے یہاں پہ اسمال نمبر آف سلیوز کریٹ اے گریٹ ہیپینس فار دا لارج انڈیویجولس. اب یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے سلیو جیسے کوئی غلام ہوتے ہیں، چند غلام ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کے ورک سے جو ان کے آقا ہیں، جو ان کے مالک ہیں، وہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، کافی فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو. تو اب یہ ایک فائدہ تو پہنچ رہا ہے، لیکن غلام بنانا اور ان سے اسی طریقے سے کام لینا، یہ ایک بالکل صحیح چیز نہیں ہے. یہ مورل جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو مورل ایسپیکٹس ہیں ان کے یہ اگینسٹ ہے. تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. ہاں یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو وائڈلی اڈاپٹ کر لیا جائے تو پھر یہ نقصان ہے. اب اس میں جو ہم چیز وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگ کام تو کر رہے ہیں، دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ خوشی دے رہے ہیں، لیکن کیا وہ خوش ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ جو غلام ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ خوش ہیں؟ تو یوٹیلیٹیرینزم جو ہے یہ اس پوائنٹ پہ بھی ویک نظر آتی. ایک اور سچویشن ہے جیسے یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھیں کہ کلنگ اے پرسن اینڈ یوزنگ آرگنز فار ٹرانسپلانٹیشن ٹو الائیو 10 پرسن، کہ آپ کسی ایک بندے کو قتل کر دیں، مار دیں اور اس کے آرگنز نکال لیں، اور وہ اس کے آرگنز جو ہے آپ 10 اور بندوں کو لگا دیں اور ان کی جان بچا لیں یا بچ جائے، تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ اب یوٹیلیٹیرینزم تو آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ خوشی حاصل کریں. اب یہاں ایک بندے کے بدلے 10 بندوں کی زندگی بچائی جا رہی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے. اس قتل ہونے والے کا کیا قصور ہے؟ تو یوٹیلیٹیرینزم آپ کو یہاں پہ بھی ویک نظر آتی. لیکن دس از رانگ اکارڈنگ ٹو دا یوٹیلیٹیرینزم. تو یہ جو سچویشن ہے یہ یوٹیلیٹیرینزم کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اینڈ ڈیفینڈنگ دا تھیوری فرام دس کرٹیسزم. اب یہ جو اوپر ابھی ہم نے پچھلی لاسٹ آیت میں دیکھا کہ اس کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اب یوٹیلیٹیرینز کیا کہتے ہیں، جنہوں نے یہ یوٹیلیٹیرینزم کا تھیوری دی ہے وہ کیا کہتے ہیں. Some utilitarians argue that utilitarianism does not justify such unsavory practice. Unsavory غیر محفوظ. اب یقیناً یہ آپ کسی کو غلام بناتے جائیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں کسی 10 بندوں کی جان بچانے کے لیے، تو قتل ہونے والے کا کوئی قصور نہیں، یہ اس کے لیے انسیوری پریکٹس ہے. تو یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کہتی. آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ پکڑ کے غلام بناتے جائیں اور پکڑ کے کسی کو قتل کر دیں. یہ آپ کو یوٹیلیٹیرینزم نہیں کہتی، وہ نہیں کہتی. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹیرینزم میں یہ چیز ہے، لیکن یوٹیلیٹیرینزم آپ سے یہ نہیں کہہ رہی. اب یہاں اس کو مزید ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرٹکس دے آرگیو آر، اچھا کرٹکس کون ہے؟ جو تنقید کر رہے ہیں اس یوٹیلیٹیرینزم پہ، دے آرگیو، اور اس کو جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ان کی بات وہ کہہ رہے ہیں، وہ آرگیو دیتے ہیں جو کرٹکس ہیں، آر فارگیٹنگ دا ڈفرنس بٹوین شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. کہ جو کرٹکس ہیں وہ اس چیز کو بھول رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم کیا ہے نتائج ہیں اور لانگ ٹرم نتائج کیا ہے، وہ اس کو بھول رہے ہیں. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی بندے کو پکڑ کے قتل کر دینا اور اس کے آرگنز کو یوز کرتے ہوئے 10 بندے کو بچا لینا، اور یہ جو ہے پریکٹس اگر عام ہو جائے تو کتنے ہی لوگ مار دیے جائیں گے. تو لانگ ٹرم بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے.
تو یوٹیلیٹیرینزم آپ سے یہی کہتی ہے کہ آپ لانگ ٹرم دیکھیں کہ اس کے کیا نتائج ہیں. شارٹ ٹرم کو آپ نہ دیکھیں, لانگ ٹرم کو دیکھیں, آپ کے کیا نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں. جب وہ رزلٹ ہی کانسیکوینسز ہی آپ کے سامنے غلط آ رہے ہیں, نقصان دہ آ رہے ہیں, تو پھر وہ تو یوٹیلیٹیرینزم میں نہیں آتی یہ چیز, وہ تو اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. تو اس لیے جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یوٹیلیٹیرینزم کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شارٹ ٹرم کی بجائے لانگ ٹرم کو بھی دیکھیں. جیسے یہاں دیکھیں, یوٹیلیٹیرینزم is concerned with all consequences and when long term consequences are taken into account. اب یا شارٹ ٹرم تمام کانسیکوینسز کو دیکھ رہی, اور اسپیشلی لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو جب دیکھا جائے گا, کاؤنٹ کیا جائے گا, ان کا حساب کتاب لگایا جائے گا, تو اٹ بیکم کلیئر دیٹ سچ پریکٹسز آر ایز سلیوری آر کلنگ انوسینٹ پیپل ٹو یوز دیئر آرگنز could never be justified. تو پھر جب آپ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو دیکھیں گے تو لوگوں کو غلام بنانا اور ان کو یا کسی کو قتل کر دینا ان کے آرگنز کے لیے, تو یہ بالکل انجسٹیفائیبل, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, یہ بالکل غلط ہے, ایسی پریکٹسز بالکل غلط ہے اکارڈنگ ٹو دا یوٹیلیٹیرینزم, کہ آپ لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو دیکھیں. In the long run, such practice have the effect of creating so much fear in the people. اگر آپ ان پریکٹسز کو جاری رکھیں گے تو لوگوں میں بہت زیادہ خوف پھیل جائے گا. That net happiness is diminished rather than increased. تو پھر آپ کی جو خوشی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی بجائے بڑھنے کے. ڈیمینشڈ کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ کم ہو جانا, تو وہ کم ہو جائے گی, خوشی بڑھے گی نہیں, الٹا لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے. Imagine the fear and anxiety that would prevail in a society in which one might at any time be taken as slave. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس سچویشن کا تصور کریں کہ جب کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کو غلام بنا لیا جائے, تو پھر کیا ایسی سچویشن جو ہے وہ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے؟ یقیناً کوئی بھی بندہ غلامی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتا. آزادی اس کا ایک رائٹ ہے, اس کے آزاد رہنا چاہتا ہے, وہ اپنے ڈیسیژن خود کرنا چاہتا ہے, اپنے فیصلے خود کرنا چاہتا ہے, اپنے ایکشن خود پرفارم کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے اوپر مسلط ہو جائے, اس کی پوری لائف کو کنٹرول کر دے. یہ نہیں وہ چاہتا. اگر ایسا کیا جانا لگے اور ہر بندے کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے تو پھر یہ صورتحال تو بہت کنفیوزڈ ہوگی, بہت پریشان کن ہوگی, تو ایسے تو کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی. ان دا لانگ رن یہ نتائج جو ہے وہ بڑے بھیانک ہوں گے. تو یہی آپ کو یوٹیلیٹیرینزم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں. یا اگین آر امیجن دا reluctance of anyone to go to a hospital if there was even a remote possibility that they might be killed if by chance they were there when multiple organs were needed to save life. اب اسٹوڈینٹس اگین وہ دوسری بات کہہ رہا ہے کہ آپ اس سچویشن کو دیکھیں کہ جب لوگ ہاسپٹل جانے سے کترائیں گے, ہچکچاہٹ محسوس کریں گے, وہ نہیں جائیں گے ہاسپٹل جب ان کو پتہ چلے گا کہ ایسی سچویشن ہے کہ آرگنز کی ضرورت ہے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے, تو کوئی بھی بندہ ہاسپٹل نہیں جائے گا. اب اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور ہاسپٹل بھی نہیں جا رہا تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ ہم جانتے ہیں. بغیر ٹریٹمنٹ تو اس کی بیماری یا اس کی جو مرض ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور اس کے علاوہ جو کنفیوژن ہے, یہ جو ڈپریشن ہے وہ اور زیادہ کریٹ ہوگی, نہ صرف جو بیمار ہیں ان کے لیے, باقی دوسرے لوگوں کے لیے بھی. تو ایسی سچویشن جو ہے اسٹوڈنٹس یہ کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کی جا سکتی اکارڈنگ ٹو دا یوٹیلیٹیرینزم کی. یہ آپ کی انجسٹیفائیبل پریکٹسز ہیں.
ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. اسٹوڈینٹس، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بہت ساری اور بھی آگے ہماری اگلے فردر لیکچرز میں یہ ڈسکشن چلتی رہیں گی، یہ آتی رہیں گی، ہم ان پہ بات کرتے رہیں گے. تو آنے والے لیکچرز بھی ایسی اور بھی بہت ساری ڈسکشنز میں ہمارے سامنے آئیں گے. دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، ہمارے کنٹینیوس لیکچرز چل رہے ہیں، مزید ان پہ بات چلتی رہے گی. آج کے لیکچر میں ہم نے جن ٹاپکس پہ بات کی، اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور کنٹیکٹ کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.